اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ المائدہ 5ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 56 کا مفہوم۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کل ہم لوگوں نے جو ہے نا ڈیفینیشنز کو خراب کر دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہم نے ڈیفینیشنز کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ ہم نے جس شخص کو بھی دوست بنانا ہے اس دنیا میں، اس کی دوستی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، تو اس سے دوستی رکھنے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دشمنی بھی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم نے اس ڈیفینیشن کو اتنا خراب کیا ہوا ہے کہ ہم ہر شخص جس سے ہم مل رہے ہیں، اگر وہ ہم سے خوشی سے بات کر رہا ہے، اگر وہ ہمارا کلاس فیلو ہے یا ہم اسے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے، فلانا بھی دوست ہے، فلانا بھی دوست ہے۔ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، فار ایگزامپل ایک شخص یہ کہے کہ میری جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس میں سے میرے پاس 50 لوگ ایسے ہیں جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے قریبی دوست ہیں، جن سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو جس وقت بھی میں کہوں وہ میری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان 50 میں سے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کتنے ہیں۔ اگر اس 50 میں سے 2 لوگ ایسے ہیں صرف جو صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، تو حقیقتاً اسلام کی روح سے صرف وہ 2 شخص ہی دوست ہیں، اور باقی 48 لوگ جو دین اسلام کے اوپر کسی بھی طرح زیادتی کر رہے ہیں، مشکل کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دے کے، عشر نہ دے کے، یتیموں کا مال کھا کے، غریبوں کا مال کھا کے، ظلم کر کے، جبر کر کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، بدکاری کر کے، کس حرام خوری کر کے یا حرام نوشی کر کے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص اگر وہ دین کو کمزور کر رہا ہے، تو اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اس جماعت میں جانا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ بالخصوص نوجوان عمر کے لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر تو کام کاج، ذمہ داریاں، پھر شاید یہ غلط عادات کم ہو جاتی ہوں گی، لیکن بالخصوص نوجوان طبقہ آج کا وہ کیا کرتا ہے، کبھی شام کو کہیں چائے پینے جا رہے ہیں، کبھی کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں، کبھی کچھ، کس نام پہ؟ صرف اس لفظ دوستی کے نام پہ۔ اور لفظ دوستی کا جو اسلام میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے قرآن میں خود، کہ دوستی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اگر ایک ایسا شخص ہے جو نہ خود نیک ہے، نہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر اس کو دوست کہنے والا چائے کے ہوٹل پہ جا رہا ہے، کھانے کے ہوٹل پہ جا رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، تو یہ سراسر اسلام کی نفی ہے۔ دوست صرف وہ ہوگا جو آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی دین میں مدد کرے گا۔ جو شخص دین کے قریب نہیں لاتا، جو دین میں مدد نہیں کرتا، وہ دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ دوست کون ہے۔
اور دوستی کے لیے دیکھیں، دوستی جو ہے نا وہ ہمیشہ جسٹ ایک طرفہ لوگوں سے ہو سکتی ہے. ایک دائیں جانے والے لوگ ہیں، ایک بائیں جانے والے لوگ ہیں. اگر دائیں جانے والوں کے ساتھ دوستی ہے تو بائیں جانے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اگر بائیں جانے والوں کے ساتھ دوستی ہے تو دائیں جانے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. سمپل سا رول ہے. یہ دو مخالف اپوزٹ پارٹیز ہیں، ایک دائیں جانے والے ہیں، ایک بائیں جانے والے ہیں. ایسا جو شخص جو کہے کہ میری دائیں والوں سے بھی دوستی ہے، بائیں والوں سے بھی دوستی ہے، تو وہ تو نرا منافق ہے. یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علامہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کی. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. دو دوستیاں نہیں چل سکتی، منافقت نہیں چلے گی. اگر دوستی رکھنی ہے تو ایک طرف ہوگی، یا دائیں طرف والوں سے ہوگی یا بائیں طرف والوں سے ہوگی. دونوں طرف بیک وقت دوستی ہو نہیں سکتی. اگر دائیں طرف والوں سے دوستی رکھنی ہے تو سراسر موم ہو جائے، اگر بائیں طرف والوں سے دوستی رکھنی ہے تو سراسر سنگ ہو جائے. لیکن دوستی صرف ایک جماعت، ایک قسم کے لوگوں سے ہو سکتی ہے، ہر قسم کے لوگوں سے نہیں ہو سکتی. بہرحال اب اپنی کانٹیکٹ لسٹ کو دیکھیں اور اس پر پیمائش کریں، ناپ تول کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دین سے دور لے جاتے ہیں. سمپلیسٹ پیرامیٹر رکھ لیں. ہر وہ شخص چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، یعنی اس کے واقعات پڑھنے سے یا اس کی کتاب پڑھنے سے یا اس کا بیان سننے سے یا اس کے معاملات سننے سے، اس کی زندگی کے بارے میں سننے سے، اگر آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہو رہا ہے، دین کی طرف جا رہا ہے، تو حقیقی معنی میں وہ آپ کا دوست ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص جس کے تعلقات کی وجہ سے آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، دین میں غفلت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ بے شک اسے دوست کہیں، لیکن قرآن کی روح سے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. تو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کریں، لسٹ بنائیں، دیکھیں کہ دنیا میں آپ کے بچے کتنے صرف دوست ہیں اور کتنے ڈھیروں لوگوں کو دشمن رکھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.